ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 9 باب اور اس کی 31 آیت خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے اور سنیں گے. خدا کے خادم کے ساتھ آپ شمن کے ساتھ لے کر ہم اس آیت کو پڑھیں گے اور بڑے غور سے اس آیت کو سنیے گا. اپنی بائبل پر نگاہ بھی رکھیے گا تاکہ جب یوحنا کی انجیل اس کا 9 باب اور اس کی 31 آیت یقین 31 آیت ہے خداوند کے زندہ کلام میں سے بڑی تسلی کے ساتھ بڑی آنر کے ساتھ خداوند کی زندگی بخش پاک کلام میں اس طرح لکھا گیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہگاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے. آمین. آمین. آج خداوند کے زندہ کلام میں سے جو تلاوت کی گئی ہے اس میں آج کا ہمارا مضمون، ہمارا عنوان ہے، کیا ہم ہر وقت اپنے آپ کو گناہگار کہہ سکتے ہیں؟ یہ بات خداوند کے کلام میں سیکھنے کو ہے. بعض اوقات ہم بڑا فخر کرتے ہیں اپنے آپ کو گناہگار کہنے پر. بعض کا ہم اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں بڑا گناہگار ہوں لیکن خدا میری دعا سن لیتا ہے. یہ میرے اپنے خیال اور آپ کے خیال ہے. آج خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے اور اس پر خداوند کے حضور نگاہ کریں گے کہ کیا خداوند کے حضور ایسے الفاظ خداوند کو پسند ہے یا یہ منہ کی عاجزی خدا پسند کرتا ہے. ابھی ہم نے حوالہ تلاوت کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہگار کی دعا کو نہیں سنتا. یہ خداوند کا اتم کلام ہے، سچائی ہے. اس پر بحث کی جائے، میں بھی جو کوئی یہ کلام کو سنے اور اپنے اندر بڑی بحث پیدا کرے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان گناہگار نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان سے گناہ نہ ہو، یہ ہم اقرار کر ہی نہیں سکتے کہ ہم گناہگار نہیں ہیں. یہ بحث بھی ہو سکتی ہے، لیکن خداوند کے کلام کی اتم سچائی، جو خدا کا کلام اس بات کی توجہ دلاتا ہے، وہ آیتیں مجھے بھی یاد ہے، وہ بحث مجھے بھی یاد ہے، جو اس لفظ پر کی جائے تو سننے والوں کا ایمان بھی بدلا جا سکتا ہے. ان کا بنا ہوا ایمان مٹی میں مل سکتا ہے اگر ہم اس کی صحیح تفسیر نہ کر سکے، اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ سکے. تو کلام میں آج ہم دیکھیں گے کیا یہ خداوند کو بات پسند ہے کہ اگر میں اپنی دعا میں کہوں کہ میں بڑا گناہگار ہوں، اگر میں دعا اپنے الفاظوں میں کہوں کہ خدا گناہگار کی دعا سن لیتا ہے، لیکن خدا کے کلام کی اتم سچائی ہے. اس کا ایک ہی ریزن ہے، جو کوئی اس کلام پر بحث کرے، اس گناہ کی حالت پر بحث کرے، اس کی ایک حالت ہو سکتی ہے جو گناہ کے علاوہ اور گناہ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے کہے کہ خدا میری سن لیتا ہے. لکھا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، اور غلام کے اندر کبھی آزادی نہیں ہوتی کہ وہ غلام آزادی سے کوئی بات کہہ سکے. اس کے اندر کے گناہ کی غلامی اسے کوئی آزادی کا لفظ اس کے منہ سے نکلنے نہیں دیتی، جس کے بارے میں ابلیس بڑا خوش ہوتا ہے کہ ابھی تک انہوں نے یسوع کے فدیے کو قبول نہیں کیا، یسوع کے فدیے سے ان کو دیر ہی نہیں ہے. اس لیے لکھا کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خداوند کی کیا ہے؟ قدرت ہے. اس لیے کلام اس بات کی ہمارے دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، اور غلام کے اندر ان الفاظوں کی وہ غلامی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور اس لیے وہ گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا. اس لیے وہ کہتا ہے ہاں جی ہم اکثر گناہگار ہیں، ہم اکثر خطاکار ہیں اور ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن خداوند کے کلام میں لکھا ہے جس کے اندر خدا کے کلام کا حکم ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. یہ بھی تو خدا کے کلام میں لکھا ہے. اس لیے ہمیں آج جاننے کی ضرورت ہے کہ اس زبان سے یہ الفاظ نکلے ہوئے
جو نکمے اور ہر طرح سے خداوند کے رد کیے الفاظ ہیں، جو خداوند نہیں چاہتا کہ اپنے لوگوں کے منہ سے ایسے الفاظوں کو سنیں، کیونکہ ہم آزاد کر دیے گئے ہیں، ہماری وہ گناہ کی غلامی سے ہماری حالت چھڑا لی گئی ہے۔ کیوں ہم اپنے آپ کو بار بار گناہگار کہیں کہ ہم بڑے گناہگار ہیں؟ کیونکہ کلام میں نے جو آپ کو بات بتائی ہے، جس کے اندر تھوڑی سی گناہ کی خمیر ہوتا ہے، وہ کلام سنانے والا کیوں نہ ہو، وہ کلام سننے والا کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی گناہ پر زوراوری کا کلام نہیں سنائے گا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو انکریج کرے گا کہ ہاں واقعی ہم گناہگار ہیں، تو لوگ بھی کہتے ہیں واقعی ہم گناہگار ہیں، ہم جو ہے وہ خدا کے حضور راست نہیں ٹھہر سکتے۔ تو کلام اس بات کے لیے ہمیں دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیا ہر وقت گناہگار کہہ سکتے ہیں؟ اگر ایسا کہتے ہیں تو وہ صلیب کا پیغام آپ کو کیا آپ کے دل میں اثر کرتا ہے؟ وہ جو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس کا خون ہمیں تمام گناہوں سے رہائی دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، برف کی مانند سفید کر دیتا ہے۔ وہ آیات کہاں پر فٹ ہوں گی؟ وہ آیات زندگی کے کس حصے پر پوری ہوں گی؟ رات کو خدا کے قدم میں آیت تفسیر کے حوالے سے پڑھ رہے تھے کہ خداوند اپنے لوگوں سے گلا کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تمہاری تفسیروں نے میری مخالفت کی ہے۔ بعض کا تفسیر کرتے کرتے ہم خدا کے اس معیار کو اور آیات کے اس معیار کو اتنا گرا دیتے ہیں کہ ہماری تفسیر کامیاب ہو جائے، ہم بے شک جو بھی ہو، لیکن میری تفسیر جو ہے وہ آگے جو ہے تالیوں کا سبب بنے، کلیپنگ کا سبب بنے۔ لیکن خداوند کے کلام میں یہ اتم سچائی ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، اور خدا کسی گناہگار کی دعا کو نہیں سنتا۔ اگر خدا پرست ہو تو اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے۔ بہت سارے حوالہ جات لوگ دیتے ہیں۔ انسان گناہ کی حالت میں پیدا ہوا ہے، انسان خدا کے کلام میں لکھا کہ وہ خداوند کے بندہ داؤد کے حوالے دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس حوالوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ حوالہ کس نوعیت سے کہا جا رہا ہے، کس مزاج سے کہا جا رہا ہے کہ منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ اب خداوند کے کلام میں جب خدا نے انسان کو بنایا تو کلام میں لکھا خدا نے انسان کو راست بنایا۔ یہ وائس کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب سے آدم کو خدا نے بنایا تو اسے کیسا بنایا؟ راست بنایا، اور اس نے اپنے لیے یہ ساری بندشیں تجاوز کی جو گناہ کی حالت اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ گناہ دنیا میں ہے لیکن انسان کے اندر نہیں ہے۔ یہ خدا کے کلام کی اتم سچائی ہے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں پر غور کرتے ہوئے کبھی بھی اگر آپ خدا کے کلام کو قبول کر چکے ہیں، اگر اس کے فدیوں کو اپنے اوپر لے چکے ہیں، اگر آپ بار بار گناہگار اپنے آپ کو کہتے ہیں تو سمجھے آپ اعلانیہ یسوع مسیح کو ذلیل کرتے ہیں اور اس کی تحقیر کرتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو ہر روز گناہگار کہتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے خداوند کے کلام میں آج اس کلام کو ہم اس بات سے سیکھیں گے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا گناہگار کی دعا کو نہیں سنتا۔ اگر کوئی خدا پرست ہو تو اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے۔ اس لیے خداوند کے کلام میں رات کو ہی ہم اس بات پر جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ آج بھی لوگ خداوند کے اس کلام کو زندگی میں لیتے ہوئے ان باتوں کو بیان کرتے رہتے ہیں، تفسیریں لکھ چکے ہیں۔ اور میں بات کر رہا تھا خدا کے بندہ داؤد کی، اور خدا کا کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے، جیسے میں بتا رہا تھا کہ خدا نے انسان کو راست پیدا کیا ہے، گناہ انسان کے باہر ہے، یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ خدا نے قائن سے کہا دیکھ گناہ تیرے دروازے پر ہے، تیرے اندر نہیں ہے، دروازے پر سامنے ہے، تو اسے دعوت دے گا تو وہ اندر آئے گا۔ اس لیے کلام اس بات کی ہمارے بارے میں ہمارے حق میں یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے جب سے آدم کو بنایا اسے راست بنایا ہے، اس کے اندر گناہ نہیں بنایا بلکہ گناہ باہر ہے۔ یہ خدا کے بندہ پالوس رسول نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ گناہ میرے آنے سے پہلے گناہ زمین پر موجود تھا، جب میں پیدا ہوا تو میرے سامنے گناہ آیا۔ اس حالت میں جب میں نے آنکھ کھولی، جب آدم نے وہ آنکھ کھولی تو کلام میں لکھا ہے کہ گناہ اس کے دروازے پر ہے۔ اس لیے کلام میں قائن کے حوالے سے خدا اس ساری راستے کو ہم تک پہنچا رہا ہے کہ گناہ انسان کے اندر نہیں بلکہ گناہ انسان کے دروازے پر بیٹھا ہے، اور اس کو وہ دعوت دے تو وہ اندر آتا ہے، ورنہ
خدا نے انسان کو راست پیدا کیا ہے. اس لیے جب ہم گناہ کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، خدا کے بندہ داؤد نے کہا کہ میں ماں کے پیٹ سے جب باہر نکلا تو گناہ دنیا میں موجود تھا. اس کے میننگز ہے کہ منو وچ گناہ دے جھلیا میری ماں کے رحم میں وہ گناہ گار نہیں ہے. ماں کا رحم انسان کو گناہ گار پیدا نہیں کرتا. یہ سب سن لے، یہ خداوند کے کلام کی اتم سچائی ہے. اور اس لیے اس نے اس حالت کو بیان کیا کہ جب ماں حوا نے، بابا آدم نے گناہ کیا، پھر گناہ جب زمین پر موجود ہو گیا، میں وہاں پر مجھے ہوش آیا اور جب میں نے آنکھ کھولی تو گناہ میرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے. اس لیے خداوند کے کلام میں اس نے اس بات کو رومیوں کے خط میں بیان کیا، اس پوری حالت کو، کہ جس میں اس نے کہا کہ میں نیکی کا ارادہ کرتا ہوں لیکن بدی میرے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے. بدی میرے اندر پیدا ہوتی ہے. نیکی کے ارادے اندر پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ جو دروازے پر گناہ بیٹھا ہے وہ بھی ہمیں دعوت دے رہا ہوتا ہے. جو اس کو قبول کر جاتا ہے، جو اس کو دعوت دیتا ہے، گناہ اس کی زندگی میں جلدی سے داخل ہو جاتا ہے. اس لیے جب ہم خدا یسوع مسیح کے خون سے دھل جاتے ہیں پھر ہم گناہگار نہیں رہتے. ہم گناہگار تھے، ہم گناہگار اس وقت تک تھے جب تک ہم خدا یسوع مسیح کے خون سے دھلے نہیں، اس کی صلیب پر ایمان نہیں لائے. وہ گناہگار ضرور ہوتے ہیں. خداوند کے کلام میں لکھا ہے گناہگار اگر دعا کرے اپنے گناہوں کی معافی کی تو وہ خدا سنتا ہے. اگر گناہگار بن کر دعا کرے تو وہ کبھی بھی سننے والا نہیں ہے. ایسا خدا نہیں جو بدی کے ساتھ آپ کی دعاؤں کو سنے. اس لیے خداوند نے ہمیشہ جنہوں نے گناہ کیے اور خداوند کی نظر میں لکھا ہے کہ ان کی معافی نہ ہوئی اور ان کو وہ انجام تک پہنچا دیا گیا، جس طرح ہم خدا کے بندہ داؤد کا زیادہ حوالہ دیتے ہیں، اس کا گناہ معاف نہیں کیا گیا. کلام میں لکھا ہے اس نے آپ خود اقرار کیا کہ میں نے وہ گناہ کیا جو تیری نظر میں برا ہے. اس لیے خداوند کے حضور جب اس نے اس گناہ کو اندر آنے کی دعوت دی اور آنکھوں کے ذریعے سے گناہ اندر آیا تو پھر وہ خداوند کا بندہ داؤد ناپاک ہوا، اس کی روح پاک ہوئی. کبھی آپ وہ زبور پڑھے، زبور 51، تو اس میں اس نے اپنی حالت بتائی ہے. گناہ کے بعد جو اس کی دعا تھی اور گناہ سے پہلے کی دعاؤں میں اور گناہ کی بعد کی دعاؤں میں بڑا فرق ہے. جب وہ اس کی تمام اس گناہ کے سبب سے عذاب بالکل ناراض ہو گئے تو پھر اس نے کہا ہے خداوند میرے اندر پاک روح پیدا کر، میرے اندر پاک دل پیدا کر، میری روح اپنی روح مجھ سے جدا نہ کر. کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے اسے پھر یہ دعائیں کرنی پڑی کیونکہ اندر گناہ کی غلامی آ گئی. لیکن جب اس کے اندر گناہ نہیں ہے تو پھر اس کی دعا ہے میرا دل قائم ہے، میں گاؤں گا، میں دل سے مدح سرائی کروں گا. یہ ہے وہ دعا جب انسان کے اندر خدا کے پاک روح کی دلیری ہوتی ہے اور اس کے اندر گناہ پر غالب آنے کی دلیری ہوتی ہے، پھر اس کا دل قائم ہوتا ہے. اگر گناہ زندگی میں آ جائے تو پھر اسی دل سے ایسی دعا نکلتی ہے کہ میرے اندر پاک دل پیدا کر. اسے پتا تھا میرا دل ناپاک ہو چکا ہے، خدا کی روح مجھ سے جدا ہو چکی ہے. اس نے اس ساری چیزوں میں ذکر کیا. اسی نے اسی زبور میں ذکر کیا کہ میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا اور ماں کے پیٹ میں میں نے صورت پکڑی. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے پیٹ اور گناہ اور یہ کس طرف اشارہ ہے، لیکن تھوڑا سا میں کیونکہ یہ کلام بہت سارے لوگ سننے کو ہیں. اگر وہ پرانے نامہ کا ماں کا پیٹ انسان کو جو آج بھی تفسیریں لکھی جاتی ہیں جی وہ میروسی گناہ ہے اور اس پر بچے کو بپتسمہ تک دیا جا سکتا ہے، ہم اس پورے طور پر اپنی تفسیر کے ساتھ اس بچے کو ماں کے پیٹ میں گناہگار ثابت کرتے ہیں. لیکن کلام ایسا نہیں ہے کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے اگر ایسا ہوتا، اگر آج تک وہ میروسی گناہ ماں کے پیٹ میں سے آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو پھر مجھے اس بات کا جواب کوئی دے. اسی کے پیٹ کے بارے میں پالوس کہتا ہے مجھے میری ماں کے پیٹ سے خدا نے چنا ہے. تو وہ پیٹ کون سا ہے؟ تو وہ پیٹ کون سا ہے؟ اگر وہ سن رہا ہے ایمان کی حالت میں، یہ کوئی علم جتانے والی بات نہیں ہے، یہ کوئی چیلنج کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن خدا کا کلام ان لوگوں کے بارے میں چیلنج کرتا ہے جو لوگ ماں کے پیٹ سے اس گناہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان گناہگار پیدا ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے بھی پیٹ کا ذکر کیا اور خدا کے بندہ داؤد نے بھی پیٹ کا ذکر کیا. اس نے پیٹ کا ذکر کیا کہ ماں کے پیٹ سے مجھے خدا نے چنا ہے. اور وہ پیٹ کیوں نہیں کہہ رہا کہ میں پیٹ سے گناہگار نکلا؟ جو آج تفسیریں لکھی جاتی ہیں کہ ماں کے پیٹ سے آج بھی انسان گناہگار نکلتا ہے. خداوند کے لوگوں کو اس بات کا تجربہ تھا.
وہ جانتے تھے کہ وہ کس مزاج سے کہہ رہے ہیں کہ منو بچ گناہ دے جمیا میری مائی، اور میں ماں کی گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. وہ اس مزاج کو جانتے ہیں. کبھی وقت ہوا تو پھر اس پیٹ اور گناہ پر ضرور اس جگہ پر ہی خدا کا کلام سنایا جائے گا کہ اس کے کیا میننگز ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، تاکہ ہماری تفسیر میں کوئی خلا نہ آئے، کوئی ایسا کریش نہ آئے، کوئی ایسا ایمان گمراہ نہ ہو جائے. کیونکہ خدا کا کلام جب اس بات کی تصدیق کرتا ہے، کلام میں لکھا کرنتھیوں کے خط میں آیا ہے کہ جو کوئی اگر عورت ایماندار ہے تو اس کے سبب سے شوہر جو ہے وہ بابرکت گنا جائے گا یا جس ایماندار گنا جائے گا. اگر شوہر راست باز ہے تو وہ بیوی اس کے سبب سے بچے گی، ورنہ تمہارے فرزند ناپاک ہوتے. لیکن اب کیا ہے، پاک ہے. تو پھر وہ تفسیر کہاں چلی گئی جو آج تک اس گناہ کو ماں کے پیٹ سے لے کر جب تک انسان زندگی بسر کرتا ہے، اس کو زندہ جب جوان ہو جاتا ہے پھر بھی اس کو سکھایا جاتا ہے کہ تو گناہگار ہے. اس لیے خداوند کے کلام میں خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس گناہ کی حالت کو سمجھیں اور اس گناہ کی حالت سے باز آ کر ان کے منہ سے کوئی خدا کا کلام اس کی دلیری نکلے اور وہ کہیں کہ خدا میں نے تیرے پاک روح سے اور تیرے خون سے اپنے گناہوں کو دھو ڈالا ہے اور تو نے دھو ڈالا ہے اور میں نے تجھے قبول کیا ہے. اب کوئی اور نجات، اب کوئی اور صلیبی موت آنے والی نہیں ہے. کوئی بھی صلیب پر جان نہیں دے گا. ابھی بھی بیٹے نے ایک چھوٹا سا گیت گایا تھا، خداوند تیری طرح کون مرے گا، کون تیری طرح جان دے گا، تو نے دے دی ہے. اس کے بعد کوئی اور نجات نہیں ہے. اس کے بعد کوئی اور مقدسہ مریم زمین پر چناؤ ہونے والا نہیں ہے. اس وقت اس کے بعد کوئی بھی صلیب پر معاف کرنے والا نہیں ہے. جس طرح یسوع کا باپ ان کو معاف کر کے نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. ہم خطا کار ہیں لیکن گناہگار نہیں ہو سکتے. خداوند کے بندہ پالوس نے پطرس نے کہا، بلکہ یعقوب کے خط میں لکھا ہے، ہم اکثر خطا کار ہیں. خطا میں اور گناہ میں بڑا فرق ہوتا ہے. گناہ منصوبے کے ساتھ کیا جاتا ہے. سب سن لیں، گناہ منصوبے کے ساتھ کیا جاتا ہے. خطا ہو جاتی ہے اور اس میں لکھا ہے باتوں باتوں میں خطا، وہ الفاظوں سے جو خطا ہوتی ہے اس کی معافی ہے. وہ خطا ہو جاتی ہے لیکن گناہ منصوبے کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کے گناہ کی معافی نہیں ہے. اس لیے خدا کے کلام میں باتوں سے خطا ہو سکتے ہوں. میں بھی خطا کبھی کبھی کر دیتا ہوں، کبھی کبھی تلخ مزاجی کسی کے ساتھ کر دیتا ہوں. کبھی ایسا الفاظ مجھ سے نکل آتا ہے جو کہتا ہے یار کبھی اس شخص کے ساتھ یہ میں نہ ہی بولتا تو اچھا تھا، تو وہ دل ملامت کر جاتا ہے. لیکن جو منصوبے کے ساتھ گناہ کر لیا جاتا ہے، منصوبہ کر لیا جاتا ہے، وہ دل بھی ملامت نہیں کرتا. وہ اس منصوبے کو، گناہ کو جو منصوبے کے ساتھ بناتا ہے اس کو کر کے سانس لیتا ہے. ہاللویا. یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے. وہ ایسا شخص جب تک وہ برائی کرنا نہیں، ان کو نیند نہیں آتی، کیونکہ اندر وہ ارادہ بن جاتا ہے کہ میں گناہ کروں گا. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بار بار اس بات کی تصدیق اور اس بات کی حوالہ جات بائبل میں سے دیے جاتے ہیں. جب منصوبہ بنا لیا گیا یا تیوریا کی بیوی کو دیکھ لیا گیا، منصوبہ بن گیا، گھر میں بلا لیا، یہاں تک کہ اس کے شوہر تک مروا دیا، پورا منصوبے کے ساتھ ہے. یہ خطائیں نہیں ہے، یہ منصوبے کے ساتھ گناہ کیا جا رہا ہے. اس لیے اسے اس بات کو ماننا پڑا کہ میں نے تیرے حضور وہ گناہ کیا جو تیری نظر میں برا ہے. بیٹا خدا خطا اور گناہ میں بڑا فرق ہے. ہم اکثر خطا کر تو ہو سکتے ہیں لیکن گناہگار نہیں. اس لیے ہمیں دلیری سے کہنا ہے کہ ہم گناہگار نہیں ہیں، بلکہ خدا نے ہماری خاطر اپنی جان کا فدیہ دیا ہے. ہم گناہگار نہیں بلکہ اس کے لہو سے دھلے ہیں. اور یہ دلیری خدا آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہے. یہ خدا آپ پر فخر کرتا ہے. کیوں خدا نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو چھوڑا؟ ابلیس نے کہا تو اس سے اپنا ہاتھ پیچھے کا دیکھ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا. خدا کو اپنے بندہ پر اتنا فخر ہے کہ اس کے اندر جس طرح پہاڑ پر اگر خدا پیچھے بھی ہٹ جائے تو پہاڑ میں تھوڑا تھوڑا اثر رہتا تھا اور لوگ ڈرتے ہوئے ہاتھ نہیں لگاتے تھے. اسی طرح خدا کا مسا بے شک انسان کی زندگی میں تھوڑا سا جدا ہو جائے لیکن اس کا جو اثر ہے وہ اس کے اندر رہتا ہے. جس طرح انگیٹھی میں آگ جلائی جائے تو اگر وہ کوئلے نکال لیے بھی جائیں تو بھی اس انگیٹھی میں کیا رہتا ہے؟ سیک رہتا ہے. اور سیک کے ساتھ ہم ابلیس پر غالب آ سکتے ہیں. اور ایوب کا خدا کا فخر یہ تھا کہ اگر میں اس کے ہاتھ اپنا پیچھے بھی اٹھا لوں، جو اس کے اندر وہ مسا کا سیک ہے، عکس ہے، اس کے ساتھ بھی ہمیں ایک وقت میں زندہ رہنا ہے. ہاللویا. تو اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی تمام بدن کی پاکیزگیوں تک خداوند کے حضور بیان کیا دلیری کے ساتھ. ہم سے تو کوئی بیماری آ رہے تھے کہنے خداوند لگتا ہے میں کوئی گناہ کیتا تو تاں میرے تے آئیے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. نے کہا خداوند قادر مطلق، اگر مجھے پتا تھا کہ تو مجھے کہاں مل سکتا تو میں تیری منزل تک پہنچتا. اور قادر مطلق کے تیر میرے اندر لگے ہیں
اور اس نے پوری پاکیزگی اپنے خداوند کی حضور بیان کی. اے خداوند اگر جوانی میں نے کسی عورت کی طرف نگاہ کی ہو تو میری بیوی کسی دوسرے کے لیے پیچھے سب سے بڑی پاکیزگی کا ثبوت اس نے دیا. اس مصیبت میں بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میری کچھ 7-8 لاشیں گھر میں پڑی ہیں اور میں بڑا گناہگار ہوں. لوگوں نے سکھا کہ ایسی حالات تو گناہگار کے ہوتے ہیں, یقیناً خدا تیری طرف سے ناراض ہے. اس نے کہا تم اس بات کو نہیں جانتے, چپ رہو اور میں جانتا ہوں کہ میرا خدا کیوں میرے ساتھ ایسا کرتا ہے. اس نے کلام میں لکھا ہے اس نے اپنی پاکیزگیاں خداوند کے حضور بیان کی. اس کے اندر دلیری تھی اور وہ دلیری خدا فخر کر رہا تھا. اس دلیری سے ابلیس شرمندہ ہو رہا تھا. اگر آپ گناہگاری آپ کو کہتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو کہتے رہتے ہیں فدیہ قبول کرتے ہوئے, تو پھر ابلیس اس بات سے خوش ہوتا ہے اور سمجھے کہ آپ خداوند کے حضور شرمندگی کا سبب ٹھہریں گے. اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا گناہگار کی دعا کو نہیں سنتا. اگر گناہگار اپنی توبہ کی دعا کرے وہ سنتا ہے. توبہ کے عمل بائبل میں لکھے ہیں. اس عورت کا توبہ کا عمل پریکٹیکلی تھا, وہ منہ سے بولنے والا نہیں تھا کہ میں اپنے سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, میں نے اپنی بزرگی کے خلاف گناہ کیا. یہ روز توبہ کا عمل پڑا نہیں ہے, اس نے توبہ کا عمل کیا ہے. اس نے وہ سارا عمل کیا پریکٹیکلی طور پر, اور اس نے وہ جو کچھ جس چیزوں سے وہ گناہ کرتی تھی, اس کے بال تھے, اس کا وہ خوشبودار چیز تھی, ساری چیزیں یسوع کے قدموں میں نچھاور کر دی اور ہر چیز کو وہیں پر چھوڑا اور وہیں پر اس کو خداوند کے قدموں میں رکھا. پھر کلام میں لکھا ہے پھر خداوند نے اس کے بارے میں کہا اب کبھی جب میرے خادم کلام سنائیں گے تو تیرا ذکر ضرور کریں گے جیسے میں آج ذکر کر رہا ہوں. ہاللویا. جب ہم خداوند کے دلیری کی حالت میں اس گناہوں کے بارے میں ہم اپنے آپ کو مجرم نہیں بلکہ خداوند کے دلیری سے کہتے ہیں خداوند میں ایسا تو نہیں تھا, لیکن جو کچھ میرے ساتھ گزرا ہے تو بھی تیری مرضی پوری ہو, میری مرضی نہیں. ایسا بھی ہمارے اندر اس وقت دلیری آتی ہے جب انسان اس بات کو دیکھتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا لیکن حالات میرے اس طرح کے ہو گیا. وہ خداوند کے حضور دلیری سے گناہ نہیں مانتا بلکہ خداوند کے حضور اپنی پاکیزگی کا ثبوت دیتا, اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی پاکیزگی کا ثبوت اپنے منہ سے دیں. ہاللویا. تو اس لیے آج کا ٹاپک تھا کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو گناہگار نہیں کہہ سکتے, بلکہ جب ہم توبہ کر لیتے ہیں, بپتسمہ لے لیتے ہیں, اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں, تو پھر ہمیں اگر ہم گناہگار کہتے ہیں تو سمجھے کہ آپ کے اندر کوئی نہ کسی جگہ پر گناہ کا خمیر موجود ہے جو آپ کے اندر دلیری پیدا نہیں کرنے دیتا, اور اس سے پھر آپ اسی طرح ساری زندگی بسر کرتے رہتے ہیں. 3 آپشن ہیں خداوند کے حضور دعا کرنے کے اور دعا کے سنے جانے کے اور دعا کا جواب آنے کے. لکھا کہ خدا گناہگار کی دعا کو نہیں سنتا. اگر کوئی خدا پرست ہو تو اس کی مرضی پر چلے تو اس کی کیا کرتا ہے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو